بیوی رحمت یا زحمت، پیش کردہ دانیہ شہباز قاضی، مصنف وجاہت عبدالستار صغری، طنز مزاح۔ اکثر اوقات جب ہمارے ٹیبل پر کرنے کے لیے کچھ کام نہیں ہوتا تو ہم ٹانگ پر ٹانگ جمائے سگریٹ کا چراغاں کرتے ہیں، یا پھر امت مسلمہ کے سینکڑوں بے روزگار نوجوانوں کی طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا رہتے ہیں۔ اس وقت ہم پر عجیب سی کسل مندی طاری ہوتی ہے اور ہماری ساری عقل مندی دھری رہ جاتی ہے۔ یہ کسل مندی ہمیں ماضی کے صفحات کی ورق گردانی پر مجبور کرتی ہے۔ ویسے بھی ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس کے پاس سوائے ماضی کی یادوں کی کچھ اور نہیں۔ جس طرح مسلمانوں کا ماضی بڑا شاندار تھا اور حال اور مستقبل تاریک ہے، اسی طرح کبھی ہمارا بھی ماضی بڑا شاندار تھا اور حال بڑا بے حال ہے۔ مستقبل پر تو تاریخی مہر لگی ہوئی ہے۔ آپ کہیں گے عجیب بیوقوف آدمی ہے، کچھ تو وجہ ہوگی اس کی۔ ہم کہیں گے ہاں وجہ ہے ہماری بیوی۔ اب بیوی نے ایسا کیا کیا کہ مستقبل تاریک ہو کر رہ گیا؟ کیا بتائیں صاحب، بیوی نے ہم کو کہیں کا نہ رکھا۔ یوں لگتا ہے کہ بیوی نہیں، اسرائیلی ایجنٹ ہے، کچھ تخلیقی کام کرنے ہی نہیں دیتی۔ یہ تو ہمارا اپنا خیال ہے کہ جبکہ گستاخ کا کہنا ہے کہ اللہ نے ان کو بیوی کی شکل میں جنت کی بشارت دے دی، دنیا میں ہی بیوی کی شکل میں عذاب جو سہ لیا ہے ایڈوانس میں۔ اس وقت بھی کچھ کام نہ تھا تو ڈوب گئے ماضی کے اوراق میں۔ اب ہمیں کیا پتا تھا کہ ماضی کے صفحات میں بھی بیوی ہمارا پیچھا نہ چھوڑے گی۔ ہوا یوں کہ ماضی کے صفحات پڑھتے پڑھتے اچانک ایک جگہ ہماری نظر ظاہر کر گئی۔ طالب علمی کا زمانہ تھا اور استانی مضمون نویسی کی کاپی میں مضمون ڈکٹیٹ کروا رہی تھی جس کا عنوان تھا ٹی وی رحمت یا زحمت۔ ہمیں فوراً خیال آیا کہ کاش اس وقت استانی نے ٹی وی کی جگہ بیوی رحمت یا زحمت مضمون لکھوایا ہوتا تو اس عذاب نما عورت سے چھٹکارا پانے کے طریقے تو تلاش کرتے۔ پھر خیال آیا کہ جب ہم نے ان کے نام کا صحرا اپنے سر باندھنے کی غلطی کر ہی لی تو چلیے اس کی رحمت و زحمت پر روشنی ڈالنے کا صحرا بھی ہم اپنے سری بندھوانا پسند فرمائیں گے۔ ٹی وی اور بیوی میں ڈھیر ساری مشابہتیں پائی جاتی ہیں۔ ٹی وی کا ٹ ہٹا کر ب لگا دو تو بیوی بن گئی۔ کبھی کبھی گمان گزرتا ہے کہ جس طرح مٹی سے خدا نے بیوی بنائی، اس کی بچی کچی خاک سے سائنسدانوں نے ٹی وی بنائی۔ ٹی وی بلیک اینڈ وائٹ بھی ہوتی ہے اور رنگین بھی، ٹھیک اسی طرح بیوی بلیک اینڈ وائٹ بھی ہوتی ہے اور رنگین بھی۔ رنگین بیوی سے مراد اہل ذوق قارئین غلط مطلب اخذ کر کے ہمارے صاف و شفاف اور بے داغ کریئر کو خواہ مخواہ شرمسار و داغدار نہ کریں۔ ہم نے صرف رنگین بیوی کہا ہے، رنگین مزاج بیوی نہیں۔ رنگین بیوی سے ہماری مراد گوری چٹی خوبصورت اور لالی پاؤڈر کا کثرت سے استعمال کرنے والی۔ جس طرح مالدار آدمی کی پہلی پسند رنگین اونچے ماڈل کی ٹی وی ہوتی ہے، اسی طرح بیوی کے معاملے میں بھی وہ رنگین ہی پسند فرماتے ہیں۔ اب لے دے کے رہ جاتے ہیں بیچارے غریب۔ تو آج بھی ہمارے ملک کی 30% عوام کے پاس بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی اور بیوی موجود ہے۔ ہاں، کسی چھچورے کے پاس اتفاق سے 3 ٹی وی اور بیوی دونوں موجود ہوں تو سمجھ لیجئے کہ یا تو اندھے کے ہاتھ بیڑ لگ گئی یا اللہ اسے آزما رہا ہے۔ جس گھر میں دن رات ٹی وی کا شور رہتا ہو، ایسے گھر میں 2-4 دن کے لیے ٹی وی نہ ہو تو کتنا سکون محسوس ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح 4 دن کے لیے بیوی مائکے چلی جائے تو گھر جنت کا باغ بن جاتا ہے۔ خبریں نشر کرنے کے معاملے میں بیوی کبھی ٹی وی سے پیچھے نہیں رہتی۔ کم از کم رشتہ دار اور پاس پڑوس کی خبر میں تو بغیر بریک کے نشر کر ڈالتی ہیں۔ ہاں، البتہ اتنی بات ہے، ٹی وی کا والیوم کم ہو تو کانوں کو بھی بھلا محسوس ہوتا ہے اور زیادہ والیوم پر خط۔ اسی طرح خبر میں نشر کرتے وقت بیوی کا والیوم اگر ذرا سا بھی بڑھ جائے تو انگلیاں خود بخود حرکت میں آ کر کانوں کے سوراخ تلاش کرتی ہیں اور دوسری طرف شوہر فرار کی راہیں تلاش کرتا رہ جاتا ہے۔ ٹی وی الگ الگ شکل اور الگ الگ حجم کی ہوتی ہے، اسی طرح بیوی بھی۔ آج کل تو بازار میں سلم ٹی وی کی بڑی مانگ ہے، جسے دیکھو سلم ٹی وی کو ترجیح دے رہا ہے۔ یہی حال لڑکے والوں کا ہے۔ ان کی پہلی پسند چاند سی بہو ہوتی ہے جو دبلی پتلی نازک بھی ہو اور BA BEd بھی ہو۔
اس معاملے میں کچھ لوگ آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک جاتے ہیں اور ان کے مقدر میں گلاب کے پھول کی بجائے گوبھی کا پھول آ جاتا ہے۔ ٹی وی جب بگڑتی ہے تو بنائے نہیں رہتی، اسی طرح بیوی بگڑتی ہے تو منائے نہیں مانتی، پھر اس کے ناز نخرے اٹھانے کی نوبت آ جاتی ہے اور بیوی زدہ شوہر قبولیت کے وقت کو کوستا رہ جاتا ہے۔ اس معاملے میں گستاخ کا رویہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ ان کی ٹی وی اور بیوی دونوں ہی عجیب و غریب ہیں۔ گستاخ نے اپنی بگڑی ہوئی ٹی وی کو درست کرنے کا ایک انوکھا طریقہ ڈھونڈ نکالا ہے۔ جب بھی ان کی ٹی وی بگڑتی ہے، اس کی پشت پر اور سر پر ایک زوردار ہاتھ جما دیتے ہیں اور ساری تصویر صاف نظر آنے لگتی ہے، مگر ہائے افسوس یہی رویہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی نہیں اپنا سکتے اور سینکڑوں زن مریدوں کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اپنی بیوی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ایسا پوز دیتے ہیں گویا شوہر نہ ہو، سونیا گاندھی کے سامنے منموہن سنگھ کھڑے ہوں۔ ایک بات ضرور ہے، ٹی وی اور بیوی میں ایک خصوصی فرق یہ ہے کہ ٹی وی کا منہ جب آپ چاہے بند کر سکتے ہیں، لیکن بیوی کا ہمت ہے تو بند کر کے دکھائیے، جائیے گھر جا کر اپنی قسمت آزمائیے۔ اب جائیے نا، کیا یہیں کھڑے کھڑے تمام صفحات چاٹ ڈالیں گے؟